نہیں آپ نے ادھر توجہ اب کام پہ. ہم نے کل جو ڈسکشن کی تھی اس ڈسکشن سے دوبارہ شروع کر رہا ہوں. میں نے مثال یہاں سے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لائے ہیں، دین کیا ہے یہاں سے بات شروع کرنی چاہیے شاید. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں دین نماز ہے، دین روزہ ہے، دین حج اور دین زکوٰۃ. علماء بتاتے ہی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا یہ عیسائیوں میں نہیں ہے؟ کیا وہاں نماز نہیں ہے؟ کیا وہاں روزہ حج اور زکوٰۃ نہیں ہے؟ عیسائیوں میں. کیا یہ یہودیوں میں نہیں ہے؟ ہے. کیا یہ ہندوؤں میں نہیں ہے؟ ہے. کیا یہ سکھوں میں نہیں ہے؟ ہے. ان کا نماز جس کو ہم کہتے ہیں اس کا طریق ڈفرینٹ ہے، ٹائم ڈفرینٹ. ان کا روزہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے لفظ ڈفرینٹ ہے، بٹ اس کے لیے دن ڈفرینٹ ہے. ان کا زکوٰۃ جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے شرح ڈفرینٹ ہے، ریشو ڈفرینٹ. ان کا جسے ہم حج کہتے ہیں اس کے لیے جگہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. سب کچھ ان میں بھی موجود ہے. اگر دین صرف اسی کا نام ہے تو اس کی تجدید کیا صرف اس لیے ہوتی ہے کہ نئے طریقہ بتایا جائے نماز کے لیے، نئے دن بتائے جائیں روزے کے لیے، نیا حج کا طریقہ کوئی لایا جائے؟ ایسا بھی نہیں ہے. تحقیق بتاتی ہے جس طرح حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتا تھا آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں شامل ہو گئی تھی باتیں وہ ختم کروائی ہیں بس. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہونے سے پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنے ہو؟ معراج تو کب عام الحزن کے بعد ہوئی ہے. جو یہ معراج کا وقت ہے یہ تو عام الحزن کے بعد ہوا ہے. لیکن وہ جو لوگ آگے آپ کے کندھے کے اوپر اوجڑی رکھ دیتے تھے، جو لوگ آپ کو نماز کے دوران تنگ کرتے تھے، تو پہلے سے موجود تھے. تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا مختلف ہے؟ اصل میں دین کی جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ ہم لوگوں کا عام طور پہ غلط ہو گیا ہے. ہم کسی اور چیز کو دین کہنے لگ گئے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں نے دنیا میں سوچ بھی یہی لیا ہے کہ مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں، جو بھی طریقہ آپ کے گھر میں پسند ہے کیا جاتا ہے، آپ روزہ رہ لیں، پیسے ہیں تو حج کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ دے لیں. ہم اسی کو دین سمجھ لیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو اصل میں یہ دین ہے ہی نہیں. جس بندے کے پاس صرف یہ ہے قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، حدیثیں اس کے اوپر گواہ ہیں، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. اس کے لیے قیامت میں کچھ بھی نہیں. جس کے پاس صرف یہ ہوں گے. ایک ایکسٹرا ویسی دے دیے کوئی اور آتا تو پھر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین قیامت کے دن سب سے بھاری جو چیز ہونی ہے پلڑے کے اندر وہ اخلاق ہے. اصل دین اس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ مجھے آئی وش کہ مجھے جلدی سے مل جائے، زیادہ ٹائم نہ ویسٹ ہو. ایک میم ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے جی، پلیز غور کیجیے اس تصویر کے اوپر. ایک والدہ ہے. آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے آتی سالار؟ بتاؤ تو کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ یہ کیا تصویر بنی ہوئی؟ تصویر میں دکھایا جا رہا ہے ایک ماں اور ایک بچہ ہے، اور سامنے ایک آدمی ہے جو سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے، کچرا اٹھا رہا ہے. اور ماں بچے کو کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تم پڑھو گے نہیں نا، دس از یور فیوچر. اگر تم پڑھو گے نہیں تو دس از یور فیوچر. ایک طریقہ یہ ہے تربیت کا. ساتھ کھڑی ماں اپنے بچوں کو کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تم پڑھ لو نا تو تم اتنے قابل ہو جاؤ گے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا کو بہتر کر سکو گے. یہ بھی وہی چیز نہیں دیکھ رہے دونوں؟ وہی دیکھ لیں پیرنٹس، وہی کوڑے والا ہے، وہی کوڑا ہے. یہ ہے دین. دین یہ ہے کہ آپ کی تربیت کیا ہے. اخلاقی تربیت کا نام دین ہے. ایک والد وہ ہے جس نے اپنے بچے کے سامنے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے کہ دیکھا ہے کہ جناب اگر ٹریفک وارڈن نہیں کھڑا ہوا
سرخ بتی بھی ہے، اشارہ توڑا جا سکتا ہے، توڑا ہے. اس کا بچہ کیا کرے گا بڑا ہوگا جب خود بائک چلاتا ہوگا؟ وہ گاڑی پہ کیا کرے گا؟ اور ایک والد وہ ہے جس نے دیکھا ہے گاڑی کوئی سڑک پہ نہیں گاڑی آ رہی، اکیلی ان کی گاڑی جا رہی ہے، سرخ بتی آ گئی ہے، وہ رک گیا. وہ بچہ آگے سے اگر اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتا ہوا یہ دیکھتا ہے کہ اس سے میں اشارہ توڑ لیتے ہیں، تو وہ کہہ بھی دیتا ہے نا، ابا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، چلو نکال لیتے ہیں. تو وہ آگے سے ابا پتا کیا کہتا ہے؟ پتر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور وہ رک جاتا. یہ ہے دین. دین اخلاقی تربیت کا نام ہے. آپ کی بیوی ہے، آپ نے اس پہ روب ڈال کے رکھنا ہے. آپ ایک آواز دیں، کانپتی ہوئی ٹانگوں سے آپ کے آگے آگے حاضر ہو جائے، جی جی وہ کیا ان کے یہاں جی آگا. یا آپ نے اپنی بیوی کو لاڈ میں رکھنا ہے. سب سے مشکل کام پتا کیا ہے نبی کے لیے؟ یہ بتانا کہ میں تمہیں سب سے بہتر ہوں. یہ سب سے مشکل کام ہے. کیونکہ نبی جس بات کی ترویج کر رہے ہیں نا، وہ ترویج کیا ہے کہ آپ نے تکبر نہیں آپ کے اندر آنا چاہیے. تکبر انسان کو یہ کہنے پہ مجبور کرتا ہے میں تم سے بہتر ہوں. نبی تکبر سے پاک ہوتا ہے. لیکن ایک فیکٹ آف دی میٹر تو ہے نا کہ وہ معاشرے کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل نہیں ہوئی. عبداللہ دی. اور پھر بھی سچ بول رہے ہیں. کیوں؟ کریکٹر ہی ایسا. پھر بھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ عرب کا وہ زمانہ ہے جب ہر کوئی ایک دوسرے کو تڑا کرتا ہے، گالیاں شالیاں تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، شرابیں چلتی ہیں، زنا چلتا ہے. اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ کریکٹر تھا نا ایک. اس نبی کے لیے سب سے مشکل کام پتا کیا ہے؟ یہ بتانا لوگوں کو کہ میں تم میں بہتر ہوں. کیوں مشکل ہے؟ کیسے کہہ دے یہ میں تم سے بہتر ہوں؟ ایک امتحان ہے کڑا. لوگ بھی تو آگے سے سمجھیں گے ہمیں شو مار رہا ہے. میرے لیے بھی یہ مشکل کام ہے جب میں اپنے خدا سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ میں نے خالصتاً آپ کے لیے کام کرنا ہے، اور لیکچر میں مجھے کہیں اس بات کا تذکرہ کرنا پڑ جائے اتر جو میں کرا رہا ہوں یہ سب سے بہتر ہے، اس طرح پڑھنا ہے. تو مشکل ہے. بچہ یہی سوچ لے صرف سر ہمیں شوخیاں مار رہے ہیں تو میری بات کی اہمیت رہ جائے گی اس کی نظر میں. وہ تو 2500 کتابیں اور ہوتی ہیں بازار میں ملتی ہیں، 30 طرح کے اور نوٹس ملتے ہیں بازار میں. وہ تو کہے گا سر ہمیں شوخیاں ہی مارتے ہیں، مجھے ادھر سے کام کرنا چاہیے، ایسے لکھنا چاہیے جیسے وہ فلانا ٹیچر نے بتایا. مشکل ہوتا ہے یہ بتانا میں سب سے بہتر کام کر رہا ہوں. ایک طرف آپ نے تکبر کے چیلنج کو فیس کرنا، دوسری طرف یہ پرابلم. لیکن 2 3 معاملات ایسے ہوئے ہیں جب رسول کو یہ بتانا پڑا ہے. کیوں بتانا پڑا ہے؟ یہاں کنفیوژن کا شکار نہ ہو جانا یار. تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. یہ شو بازی نہیں ہے. دس از ناٹ ہم شوئنگ آف. یہ بتا رہے ہیں یار گھر والوں کے ساتھ رہنے کے کئی طریقے ہیں. کسی بندے کو لگتا ہے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ گھر میں داخل ہو، بچے ڈر ڈر سے کانپنا شروع کر دیں، ایک آواز دیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے. کوئی کہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بالکل فرینڈ شپ ہونی چاہیے، بچے اتنے فرینڈ بنتے ہیں بھول ہی جاتے ہیں ساڈا پیو ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹکس اینڈ کیرٹس کا ایک بیلنس کر کے دکھایا ایسے رہنا. بیوی کے ساتھ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بیوی کو بالکل انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھنا ہے، اور کچھ کہتے ہیں بیوی کو ایسا سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ خدا کی جگہ بٹھا دیتے ہیں، قبلہ بنا لیتے ہیں، جو بیوی کہے گی وہی ہوگا، ہر بات اس کی مانی جائے گی بغیر سوچے سمجھے. دونوں ہی غلط ہیں. اللہ کے رسول نے دونوں آپ کو دکھایا. لاڈ ایسا کیا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر رہے ہیں اور اس وجہ سے دروازہ نہیں نوک کیا، یا کہ اندر بیوی سو رہی ہوئی. روایت نہیں بھی درست ہوگی، رسول اللہ کی عادت تو یہی ہے نا. حضرت عائشہ کے ساتھ ریسیں لگائی جا رہی ہیں، کھیل کود چل رہا ہے، خوش اخلاقی سے بڑا لاڈ اٹھایا جا رہا ہے. ایسی بھی ایک روایت ہے نماز پڑھنے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کا تہجد کا ٹائم سو رہی ہیں، تو وہ کیا ہے وہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر جب وہ تشہد میں بیٹھتے ہیں حضرت عائشہ ان کی گود میں سر رکھ لیتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھتے ہیں تو بڑی احتیاط سے سر ان کا زمین پہ رکھتے ہیں، پھر اٹھ کے نماز اپنی مکمل کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں. اتنا لاڈ ہے. اور سختی ہے تو کیسی سختی ہے؟ ذرا سی انہوں نے بات کی کہ ہمارے پاس بھی تو وہ ساری سہولیات ہونی چاہیے، نبی کی بیوی ہیں جو باقی سب کو ملتی ہیں، ساری دولت اتنی اب تو آ گئی اسلام میں، ہمارے پاس سب کچھ ہو گیا، سب کے گھر بڑے اچھے ہیں، سانوں سانوں نئے کپڑے نہیں ملتے. تو خدا کا فیصلہ آ گیا، یا نبی کے ساتھ رہو یا تمہیں بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ محبت کے ساتھ تمہیں وداع کر دیتے ہیں. یہ تمہاری چارپائی کے نیچے سونا ہی سونا ہوگا، لو اور جاؤ گھر. یہ طریقہ اور تمہیں بہتر وہ ہے جو گھر والے کے ساتھ بہتر ہے.
اور میں سب سے بہتر، تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے اسٹکس اینڈ کیرٹس کا بیلنس کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق تمہیں بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر کون ہے؟ میں۔ سب سے بہتر کون ہے؟ آدمی کو غصہ تبھی آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ آدمی کو غصہ کب آتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ آپ کے والدین سمجھتے ہیں انہوں نے آپ کی تربیت بڑی اچھی کی ہے، اگر علامہ آ جاتا ہے وہ ان کو فوراً غصہ آتا ہے، کیوں؟ میری تربیت پہ بات آئی ہے۔ آپ کی ذات پہ کبھی بات آئی نا، کبھی پیرنٹ آپ پہ غصہ نہیں کرے گا بلکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی لگ گئی ہے کسی کے ساتھ، کوئی پیرنٹ ایسا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ گاڑی لگ گئی ہو، غلطی آپ کی بھی ہو، تو آگے آپ کو جوتے مارنے شروع کر دیں یا آپ کو بچانے آتے ہیں؟ کیا کرنے آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ذات کی پرابلم ہے، ادھر کیوں نہیں غصہ آ رہا؟ لیکن کوئی گھر آ کے صرف یہ کہتے نا منڈا تھا ڈبار کھلوتا گالاں کڈن دیا سے چوک سے کھلوتا، تو کیسی جوتا اتارتے ہیں اور چھترول شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ اب تربیت پہ بات آ گئی۔ اب کدھر بات آ گئی ہے؟ بیٹا آپ لوگوں نے مختلف جگہ پہ مختلف طرح کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور ہم لوگ صرف اپنے والدین سے نہیں سیکھتے، اپنے دوستوں سے بھی سیکھتے ہیں، اپنے فلموں میں جن کو دیکھتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں، اور آپ ان کو کاپی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے بتایا ہماری جو زندگی ہوتی ہے نا، ہماری تربیت ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس میں لکھنا کیا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں، لکھیں گے دوسرے ہی۔ آپ لوگ لکھیں گے میری کتاب میں کیا لکھا جائے گا، میری عادتیں کیسی ہوں گی، میں لکھوں گا آپ کی کتاب۔ ہم لوگ ایڈیٹر ہوتے ہیں، ہم اس میں سے صفحے پھاڑتے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں نہ آتی بات، یار یہ اپنے میرے مطلب کی نہیں، وہ صفحہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ جو بات دل کو لگ رہی ہوتی ہے نا اس بندے کو مزید بات جا جا کے کتاب دیتے ہیں، یہ لے اور لکھ اس کے اندر۔ آپ نے چوز کرنا ہے، آپ نے رسول اللہ کی سنت سے باتیں لکھوانی ہے اپنی تربیت میں صلی اللہ، یا اپنے دوستوں سے لکھوانی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی یہ پرابلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا پرفارم کیا، اپنی ڈیوٹی کیسی کی ہے، یہ اس سے ثابت نہیں ہوگا کہ اگلوں کا رزلٹ کیسا آیا۔ میں اس کی مثال دوبارہ دیتا ہوں، آپ لوگ بعد میں آپ کے لیے۔ میں پڑھانے میں اگر آپ سب لوگ اے اسٹار لے لیں اور آپ میں سے 5-7 بچے ڈسٹنکشن لے لیں، یہ اس بات کا ثبوت ہی نہیں ہے کہ میں اچھا ٹیچر ہوں۔ اور اگر آپ سارے کے سارے فیل ہو جائیں تو یہ بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ برے ٹیچر، میں برا ٹیچر ہوں۔ یہ دونوں آپ کی پرفارمنسز ہیں۔ آپ محنت کریں گے اچھا رزلٹ لیں گے، آپ محنت نہیں کریں گے برا رزلٹ آئے گا۔ لیکن جو طریقہ کار تعلیم حاصل کرنے کا میں بتا رہا ہوں، اگر آپ اس پر چلتے ہیں اور اس پر چلنے سے سوسائٹی میں چینج پازیٹو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، اور اگر اس پر چلنے سے سوسائٹی میں چینج نیگیٹو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں خراب کام کر رہا ہوں۔ میری بات سمجھ آئی؟ اور اس کا پتہ بھی 10 سال بعد چلتا ہے۔ وہ بجلی میں آپ سے شیئر ہی کر دیتا ہوں۔ وہ آج ایک، ویسے تو یو نو میں یہ پوسٹ ری شیئر کا قائل نہیں ہوں، اسکرین شاٹس لے لے کے پوسٹیں لگانا، لیکن وہ جب بچے کہیں مینشن کر دیتے ہیں تو فار یو گائز، میری عمر چلے گی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی، اب سیلیبریشن آر فار یو گائز، آپ لوگ انجوائے کریں، تو میں ان کو شیئر کر دیتا ہوں۔ تو وہ ایک دو 10-12 کو جن کو یاد ہوتا ہے انہوں نے تو جو کی، پھر بڑی بڑی دنیا شروع ہو جاتی ہے، سالگرہ مبارک سر، سالگرہ مبارک سر۔ دا کامن تھنگ دیٹ آئی آلویز سین، میں جوائس کو بھی بتا رہا تھا، میں یار مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے نا تو وہ پتا کیا کہتا ہے، یہ آپ دیکھیں جی، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، پڑھا جاتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ سارے پتا کیا میسج کرتے ہیں، یہ 80-85 لوگوں نے میسج کیا ہے اس کے اوپر، 80-85 نے میسج کیا انسٹا، مجھے جو اچھی چیز لگتی ہے، اس نے مجھ سے کوئی 9 سال، یہ کوئی 8-9 سال پرانا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ کہتا ہے پتا کیا ہے، کہتا ہے سر وہ جو آپ سے چیزیں پڑھی تھی کوئی بندہ نہیں مجھے، اور یہ ٹاپر تھا بائی دا وے، ڈاکٹر بن چکا ہوگا شاید، پتا نہیں یہ بن رہا ہے، کوئی اس طرح کا نظام ہے، مطلب ہی واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ، کہیں نہیں ذکر کر رہا کہ میں نے آپ سے جو پڑھا ہے مجھے وہ پڑھائی بہت اچھی لگی، کہتا جو آپ نے نظریہ دیا تھا نا چیزوں کو دیکھنے کا، ڈگری کمپلیٹ کرنے کے 5 سال بعد میں پریکٹیکل لائف میں آیا ہوں نا، تو آج مجھے احساس اس بات کا ہو رہا ہے اس زندگی کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے جیسے آپ بتا رہے تھے، تو زندگی میں کچھ پازیٹیو چینجز ہیں، یہاں سے پتا لگتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اینڈ لیٹ می ری فریز دیٹ، یہاں سے پتا لگتا ہے کہ جو میں رسول اللہ کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ صحیح طریقہ ہے کہ نہیں۔ شروع میں کیونکہ پرابلم آنی ہی ہوتی ہے، میں آپ کو کہوں گا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیاں نہیں کرتے تھے، عاجزی سے رہتے تھے، آپ کی تو ہر دوسرے دن محلے میں بےزتی ہو رہی ہوگی۔
ہر تیسرا بندہ آپ کو وہی کر کے بات کرتا ہوگا، آپ شرمندگی محسوس کریں گے، بےزتی محسوس کریں گے. 5 سال بعد آپ کو پتا لگے گا. اب لوگ آپ کی عزت آپ کے پیسے یا آپ کے نام کی وجہ سے نہیں کرتے، کردار کی وجہ سے کرتے. میں ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آپ میں سے کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس کے فادر فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے، اچھے ہیں. مدر اگر اس کو چلا رہی ہیں، مدر. کوئی اپنے دادا کے ساتھ رہتا تو دادا، نانا کے ساتھ رہتا تو نانا. ہو ایور از یور گارڈین فائنینشلی اسٹیبل ہے، اسی لیے آپ وہی لیول کر رہے ہیں. ان کے کچھ دوست اور رشتے دار بھی ہیں. آپ ان دوستوں اور رشتے داروں کو آپ جانتے ہیں. پلیز خدا کو گواہ بنا کر خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر کل میرے ابو غریب ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، سڑک پہ آ جائیں، اگر کل میرے ابو غریب ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، سڑک پہ آ جائیں، تو یہ لوگ جو میرے ابا کی اتنی عزت کرتے ہیں، یہ میرے ابا سے دوستی رکھیں گے پھر بھی کیا نہیں؟ کتنے اگر 100 لوگ آپ کے ابو سے ملتے ہیں یا آپ کی امی سے ملتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ابو یا امی سے اس لیے ملتے ہیں کہ ان کے پاس گاڑی اچھی ہے، گھر اچھا ہے، نام اچھا ہے؟ گنے ذرا 100 میں سے. کون بچہ ہے 100 میں سے بتائے گا کہ سر میرے ابو کے 10 فرینڈز پیورلی ابو کے فرینڈز ہیں یا رشتے دار، اٹ کین بی رشتے دار ایز ویل. 10 رشتے دار یا فرینڈ یا کزن یا بردرز پیورلی ابو کے کزن بردر یا رشتے دار ہیں. 90 باقی صرف اس لیے ساتھ ہیں ابو کوئی چیز ہے. جی. کوئی 95 کا فگر دیتا ہے، کوئی 80 کا دیتا ہے، کوئی 70 کا دیتا ہے. پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. میں نے آج تک کسی بچے سے یہ نہیں سنا جب بھی یہ سوال کیا ہے کہ کسی ایک بھی رشتہ دار کا یا دوست کا اس نے نام لیا اور کہا سر یہ پیورلی میرے ابا کا دوست ہے، اس کو میرے ابا کے پیسے سے یا نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا ایک بھی دوست اس وجہ سے دوست نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں. سر میرا ایک بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اس لیے ملتا ہے کہ سر امیر آدمی ہے. میرے ایک بھی اسٹوڈنٹ کا پیرنٹ ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اس لیے ملتا ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سنت کا کمال ہے. میں نہیں کسی کو گالی دیتا، میں نہیں کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. آپ کس طرح کے بننا چاہ رہے ہیں؟ میں اسپیشلی آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. تیسرے سے بعد میں پوچھوں گا آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں. آپ دونوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں. آپ نہ جائیں، وہ کون سا علاقہ ہے یار، یہ ادھر ایک پنڈی میں علاقہ، بدماشوں کا علاقہ ہے، ڈوگرتا ہے. وہاں چرس، شراب، بدماشی، یہی سب کچھ چلتا ہے، مشہور ہے پنڈی. وہاں پہ بہت گٹیا لوگ، کمی کمین جس کو آپ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، آپ جس کو کمی، یہ آپ ہی کا ورڈ میں آپ کو واپس کوٹ کر رہا ہوں. آپ جائیں اور دیکھیں وہ چوک میں کھڑے کیا باتیں کرتے ہیں. اور پلیز آپ بتائیں کہ آپ کی باتیں ان جیسی ہیں کہ آپ کی باتیں کسی اور آپ اٹھیں وہاں سے، پڑھے لکھے لوگوں کی کسی مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں. اپنے ابا کی ہی کسی محفل میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں ابا کچھ. آپ جب کسی کو کمی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی نا، آپ کہہ رہے ہیں آپ اونچی ذات کے ہیں تو وہ نیچی ذات کا. تو آپ کمیوں کی باتیں سنیں اور اونچی ذات والوں کی باتیں سنیں، اور پلیز پھر مجھے بتائیں آپ کی باتیں کمیوں والی ہیں کہ اونچی ذات والی. سوچیں. میں تو رہا ہوں نا، سارے علاقے دیکھے ہیں میں نے، جگہیں دیکھی ہیں. جب آپ ایسی گھر سے نہیں بلونگ کرتے جس گھر کی تربیت یہ ہے، تو آپ کی گفتگو کیوں ایسی ہے؟ آپ کی عزت صرف اسی وجہ سے کی جائے کہ آپ فلانے کے بیٹے ہیں، آپ کچھ نہیں ہیں. آپ کے اندر بھی تو. اچھا کیا آپ خراب ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ خراب ہیں، وہی کوٹ والی اگزامپل ہے. اگر یہ کوٹ یہاں سے گندا ہو گیا ہے تو یہ صاف ہو سکتا ہے. میں کوٹ صاف کر دوں کا نا. یہ میں جو کوٹ کو جھاڑ رہا ہوں، کیوں جھاڑ رہا ہوں؟ یہاں سے خراب کوٹ خراب ہے یا یہاں سے تھوڑی مٹی لگی؟ آپ کے کردار پہ بڑی گندی مٹی لگی ہوئی ہے، تو صاف کریں یار. بڑے ہو گئے اب آپ لوگ. غصہ کیوں آتا ہے جب انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور وہ صرف اور صرف لڑی اس لیے رہا ہوتا ہے، میں نے ثابت کرنا ہے تم نیچے ہو میں اوپر ہوں. دوستوں سے مذاق کرنے کا طریقہ کار بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو ثابت کریں تم نیچے ہو. اچھا 1 منٹ کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ جس دوست کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، جس کو آپ گالی دیتے ہیں، جس سے آپ تیز کلامی کرتے ہیں، جس کو آپ روب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں دیکھ لوں گا، میں ہی کافی ہوں، کل ہی ہے میں ہی. 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہی غلط باتیں کر رہا ہے. بیٹا کبھی آپ سڑک پہ چلے، ایک کتا بھونک رہا بھونک پڑا آپ پہ، تو آپ کے آگے سے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں کتے کو. کیا کوئی انسان عقل مند ایسا کرے گا کہ گلی میں چل رہا ہو اور اس کے پیچھے کتا پڑ جائے؟
और कुत्ता भौंक रहा हो और वो आगे से भौंकना शुरू कर देता है। क्यों नहीं ऐसा करते? क्योंकि आप इंसान है ना, तरबियत याफ्ता घरों से है ना। आप सब लोगों की एक बात अच्छी है और वही बात बुरी है। अच्छी क्या है? आपको इस बात का लिहाज है, यार सर के सामने नहीं ऐसे करना है यार, जरा सर से पर्दा रखना है। अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी कैरेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है आपके, आपकी कंपनी में प्रॉब्लम है। अपनी कंपनी ठीक कर ले। मेरा आपको मशवरा है, देखिए मैं इधर से गुजर रहा हूँ, ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। इन्होंने कहीं मत्थे पे लिखाया हुआ है ये किस जात के हैं? कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है? देखें इसका माथा ऊपर करके बाटे लिखा हुआ है यहाँ पे, या इसके चौधरी लिखा हो? नहीं। मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और बात ऐसी कर रहे हैं जो बिल्कुल फजूल घटिया बात है। मैं चलता हुआ क्या इमेज लेके गया हूँ? ये किस करके हैं? रत्ते वाले हैं ये, यहाँ यही इमेज लेके गया हूँ? तो आपको नहीं इस बात का ख्याल आता? रसूल की अब बात करते हैं, रसूल को इस बात की परवाह ही नहीं है कि मेरा इमेज इससे अच्छा होता है। मैं आपको तो क्या, इससे आपका इमेज खराब होता है, आपको ये लालच दे रहा हूँ। रसूल को ये परवाह ही नहीं है इमेज क्या बनता है, वैसे ही करेक्टर इतना अच्छा है यार, क्या खूबसूरत करेक्टर। अगर बेटा आपने कोई गलत बात अपने बाप से भी सीखी है ना, प्लीज उसको छोड़ दें। तालीम का ये मकसद है यार। क्यों लड़ना है यार किसी से आप? क्यों एक बंदे को आपने साबित करना है तू कमी है तो मैं बड़ा है? तेरी कैसे जरूरत हुई मुझे जुगत मारने की? मैं तुझे इससे बड़ी जुगत मारूंगा? ये अच्छी बात नहीं है यार। इसका मतलब है या तो रसूलुल्लाह का दीन ठीक नहीं है, सीधी सी बात है, बड़ी तलख बात है लेकिन सुन ले, या आप उस दीन पर नहीं है। नमाज रोजा जिसका दीन नहीं होती बेटा। ये बड़ी गलत फहमी उलमा ने पैदा कर दी है कि नमाज रोजा जिसका। आप लोग जब सिर्फ अल्लाह देख रहा होता है तब कैसा बिहेव कर रहे होते हैं, उससे पता लगता है आप किस दीन पे हैं। जिस तरह से मैंने ये बताया आपको कि मैं कैसा पढ़ाने में हूँ, मेरी तालीम देने का अंदाज कैसा है, मेरा चीजों को देखने का अंदाज कैसा है या दिखाने का अंदाज कैसा है, वो इससे तय होगा वो ठीक है कि नहीं, कि 10 साल बाद आप कैसे प्रोड्यूस होते हैं। उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ रसूलुल्लाह ने जो दीन दिया है वो दीन कैसा है, उसका नतीजा उनके साथियों से पता लगेगा। उससे पहले क्या तरीका चल रहा है वो जो आप लोग अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं। आप 6-7 लोग लड़के हैं जिनमें से कुछ में जरा ज्यादा जोर है तो वो ज्यादा तगड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, कुछ में जरा कम जोर है तो वो जरा एकदम स्टेप पीछे ले लेते होते हैं। लेकिन वो ये जो आप 6-7 लड़कों का ग्रुप है ना, जिसमें 2-3 आप, 3-4 तो अब अकेडमी में ही है, 2-3 बाहर भी हैं मुझे पता है। ये जो 6-7-8 लोगों का ग्रुप है ना, प्लीज आप थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें। आप जमाना जाहिलियत वाली हरकतें कर रहे हैं। इन्हीं हरकतों को तो रसूलुल्लाह मना करने आए हैं। इससे तो कभी कद बड़ा नहीं हो सकता कि आपने जुगत, अब मेरी बात समझ रहे हैं? मजाक करना सुन्नत है, लेकिन आपने मजाक तक रहना है यार, फोश गोई की तरफ। और अगर कोई जाता है यार, आप उससे बात ना करें। आप क्यों नहीं ये इस बात को याद रखना आपने, ये जुमला मेरा याद रखना आपने। आप पे कुत्ता भौंकेगा तो आप आगे से नहीं भौंकेंगे यार, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 दफा आप दोस्तों में बेइज्जत हो जाएंगे। वो भी सो टू स्पीक, आपको लगेगा आप बेइज्जत हो रहे हैं, आप बेइज्जत नहीं हो रहे होंगे। अल्लाह आपका उस वक्त नेकी लिख रहा होगा। अल्लाह उस वक्त क्या लिख रहा होगा? आपको ही लड़ाई अपनी याद कर लें। हमने पिछले दिनों, मैं ताइफ के जमन में ये बात कर देता हूँ, मैंने इसको, इनकी लड़ाई होगी इसकी, रेयान की और तला की। मैं कहा जी सालगिरह का तोहफा ये दे दें, सुलह कर लें, तो ये अगले दिन आए सुलह कर रहा है। पता नहीं इन्होंने पहले ही करनी होगी, लेकिन चलो। ये लड़की क्यों थे भला? मैं इधर ही खड़ा था, मुझे आवाज आ रही थी। एक कहता है कि आस्ता पढ़ो, तेरे से तैयारी नहीं हो रही। दूसरा कहता है तू बाहर जाके पढ़ ले। अब जरा गौर करें, क्या इनकी असल वजह ये नहीं है कि वो कह रहे हैं मेरी बात मानी जानी चाहिए और दूसरा कह रहे हैं मेरी मानी जानी चाहिए? गौर करें। मैं इस लड़ाई की मिसाल से आपको आपकी सारी लड़ाइयां याद कराना चाहता हूँ। सड़क पे जब गाड़ियों की लड़ाई होती है, इसी वजह से नहीं होती, मुझे रास्ता पहले मिलना चाहिए कि तुम्हें पहले मिलना चाहिए। यार ऐसे नहीं करना हमने। मेरा ये तरीका है तालीम नहीं है यार। मैंने रसूल की सुन्नतियां नहीं देखी। आप लड़कियां जब लड़ती हैं तो यही गुफ्तगू मैं उस वक्त भी नहीं करता। नहीं लड़ते आप लोग? अल्लाह माफी, इस्तगफिरुल्लाह। मैं इधर लड़ाइयां खुल जाए ना आप लोगों की, मुंडे शर्मिंदा हो ना, अच्छा। हम तो कुछ लड़ते ही नहीं है उसमें हम। आई होप मेरी बात आपको
پازیٹیولی آپ لیں گے اور مجھے کوئی پازیٹیو چینج نظر آئے گا آپ کے اندر. میں چاہتا ہوں پازیٹیو چینج نظر آئے. یہ میرے لیے کافی ہے نا کہ میرے سامنے آپ لوگ ٹھیک رہتے ہیں. میرے لیے تو کافی ہے نا. آپ لوگ دھیان رکھتے ہیں اکیڈمی میں ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا. میں چاہتا ہوں یہ دھیان آپ اس طرح سے رکھیں کہ اللہ آپ کو جہاں جہاں دیکھ رہا ہے نا وہاں وہاں ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ریان صاحب، فلک صاحب، طلحہ صاحب، سمجھ آئیے آپ تینوں کو. باقی جو دو تین لوگ ہیں وہ آئیں گے تو پھر ان کو اس ٹائم پہ سمجھاتے ہیں. اشرا مبشرہ، پہلا کانسیپٹ اشرا مبشرہ کا کیا ہوا ہے؟ سیٹ بدلنی ہے؟ کس کو؟ بیٹھا رہنے دے ادھر ہی یار اس کو. کام بھی کرتے ہیں بیٹا. کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ اسلامیات کا جو ہے ہوپ آپ کو پتا ہوگا. آپ نے لائف ان مدینہ پورے کا ٹیسٹ ہے. منڈے سے آپ کے دوبارہ فل لینتھ پیپرز کے ٹیسٹ ہوں گے. روزانہ جو سیکوینس آپ کے سلیبس اس کا کلاسز کا اسی سیکوینس میں ٹیسٹ ہوں گے. منڈے کو اسلامیات، ٹیوزڈے کو ہسٹری، وینسڈے کو جیوگرافی، تھرسڈے کو اردو اینڈ انگلش. جی بیٹے بالکل. میں نے آپ کو بتا دیا یہی اسکیجول جو کلاسز کا اسکیجول ہے ایز اٹ از ٹیسٹ کا اسکیجول ہے. سلیبس کہتے ہیں نا میں بھجوا دوں گا. دا اشرم پتر اس کو چھوڑو. ادھر دھیان دو. ادھر ادھر اس کو چھوڑو. یہ اہم نہیں ہے. میں نے نا اس کو بھی بہت دفعہ کہا ہے، ہمدان کو بھی، اور میں آپ کو بھی ابھی سے کہہ رہا ہوں. میں نے یہ اس کا کوئی اچھا امپریشن نہیں بچوں پہ دیکھا. میں نے کسی سے نہیں سنا کہ شہری میرے بچے کا دوست ہے اور اس کی وجہ سے میرے بچے میں کوئی پازیٹیو چینج ہے. اور میں نے سب کو ہمیشہ منع ہی کیا اس سے دوستی سے. اور ابھی بھی اس کو جب یہ آیا ہے نا تو یہ آ گیا تو میں نے کہا اچھا چل تو 2 دن بہ جا. ہم نہیں ادھر کسی کو ایڈمیشن نہیں دیتے نا. اس کے ابا سے ملوں گا، تسلی کروں گا تو اس کو بٹھاؤں گا. ابھی یہ کلاس کا اسٹوڈنٹ نہ سمجھے اس کو. آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں نے غلط سنا ہو، میرا امپریشن اس کا غلط ہوئی ہے، اگلے 2 4 دن میں ثابت کر دے نہیں سر میں بڑا اچھا لڑکا ہوں. لیکن ابھی تک ایسی کوئی رپورٹ. اس لیے فی الحال نہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر. فی الحال ادھر کام پہ توجہ دے. میں ہو سکتا ہے کل ہی اس کو کہوں بھائی تو نے نہیں آنا آج سے. پہلے سب سے ان 10 لوگوں کی بات کر لیتے ہیں. میں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ جنت میں ہیں، لیکن یہ ایک ہی حدیث میں 10 نام لیے تھے ان 10 لوگوں کا. ہمارے پاس نا سوال آتا ہوتا ہے کیا اشرم وشرا کے اوپر 10 نمبر کا سوال آتا ہے تو آپ کو 10 کے 10 لوگوں کے نام پتا ہونے چاہیے. 5 نمبر اس بات کے ہی ہیں کہ نام پتا ہو، اور 5 نمبر ہر کسی کے تھوڑے تھوڑے حالات پتا ہو. پہلے 4 کے تو آپ کو حالات یاد ہو ہی جانے ہیں کیونکہ ان 4 کا پیپر 2 میں پورا خلفائے راشدین کا چیپٹر ہے ایک. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ The Ashram Ushra were 10 companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who were granted the glad tidings of paradise in their lifetime. انہیں زندگی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت میں. Their unwavering faith, sacrifices and leadership played a fundamental role in the spread of Islam. ان کا کیا کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ unwavering faith، انہیں ایمان ہے اور وہ ایمان ڈگمگاتا نہیں. ایک دفعہ ایک بچی مجھے کہتی ہے ایسی بات یاد آ گئی. وہ نا ایک لڑکی دوسری لڑکی سے لڑ پڑی اور لڑکیاں بڑی فزیکلی لڑ پڑی. بال ایک دوسرے کھینچنے شروع کر دیے اور یہ لڑکے بھی کیا گالیاں دیتے ہوں گے جو اس نے اس کو گالیاں دینی شروع کر دی. میں نے اس کو آفس میں بلا لیا. آئی واز اباؤٹ ٹو سینڈ ہر ہوم فار ایور بٹ آئی ریئلائز کہ بچی تھوڑی سی ڈسٹربڈ ہے تو لیٹ می جسٹ پہلی دفعہ ذرا کاؤنسل کر لیتے. تو بچی مجھے آگے سے کہتی سر انسان ہونے کے ناطے غصہ تو آ ہی جاتا ہے نا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں غصہ کنٹرول کرو. تو جو میں نے اس کو کہا میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. پتر جانور ہونے کے ناطے غصہ آتا ہے کیونکہ شیر کو بھی غصہ آتا ہے، چیتے کو بھی غصہ آتا ہے، گھوڑے کو بھی غصہ آتا ہے، کتے کو بھی غصہ آتا ہے، سور کو بھی غصہ آتا ہے. جانور ہونے کے ناطے انسان کو بھی غصہ آتا ہے کیونکہ انسان بحیثیت جبلت میں جانور ہے. انسان ہونے کے ناطے اس پہ قابو پانا آتا ہے، یہ نہیں ان کو آتا. انسان ہونے کے ناطے کیا آتا ہے؟ قابو پانا آتا ہے. شیر کو غصہ آ جائے اپنے مالک کو کھا جاتا ہے جس نے پالا ہو اس کو، اور جنگل میں تو وہ اپنے بچے کھا جاتا ہے. گھوڑا، گدھا، کتا، سور، کسی بھی جانور کا نام لے لیجیے جب غصے میں آتا ہے کچھ نہیں دیکھتا اور چڑھ دوڑتا. صرف ایک انسان ہی وہ جانور ہے جس کو خصلت یہ دی گئی ہے تم اپنے غصے پہ قابو پاؤ. تو غصے پہ قابو پا سکتا. آپ کو اپنی آپ کا چیلنج دین میں یہی رکھا گیا ہے
کہ آپ کے اندر جو حیوانی خصلتیں رکھی گئی ہیں وہ جائز بھی قرار دی گئی ہیں، لیکن کچھ حدود کے اندر ان کو رکھنا ہے، باہر ان پہ قابو رکھنا ہے۔ جیسے آپ کی جسمانی خواہشات ہیں، اس میں بھوک پیاس شامل ہے، اس میں اور ساری خواہشات شامل ہیں جانوروں میں وہ کہ نہیں؟ کون سی خواہش ہے آپ کی جو کسی جانور میں نہیں ہوتی؟ ساری ہیں۔ آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان کے اندر جب خواہش جاگتی ہے تو ان کا کوئی بریک کا کانسیپٹ شروع۔ جو خواہش جاگتی ہے، مارنے کی خواہش ہے مارنا شروع، کھانے کی خواہش ہے کھانا شروع، پینے کی خواہش ہے پینا شروع، اور واش روم یوز کرنا ہے اتنے ہی جتنے کھلوتے ہوتے ہی واش روم شروع۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، صلاحیت نہیں دی، چوائس دی ہے، either go with this اور this۔ قرآن میں لکھا ہے، میں نے دونوں جملتیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، شر بھی رکھا ہے اور خیر بھی رکھی ہے، اور ٹیسٹ ہی اس کا یہ ہے، شر کو فالو کرتا ہے کہ خیر کو؟ یار پلیز خیر کو فالو کریں، مجھے آپ سے محبت ہے، آئی ٹرولی لو یو گائز۔ میری آنےسٹ ٹو گاڈ روزانہ نہیں ہوتی تو تیسرے دن ضرور ہوتی، آج بھی ہوئی، کل بھی ہوئی، پرسوں بھی، میرے گھر والوں سے باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے کہ تمہارے لیے صرف تمہارے اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ میرے اپنے بیوی بچے مجھے تانے مارنے شروع ہو گئے، بابا ہمارے ساتھ تو نہیں آپ اس طرح سے بہیو کرتے جیسے ادھر بہیو کرتے۔ تو میں جینوئنلی آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور ایسے ہی کروں گا، ایسے ہی ہوگا جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے، اور وہ بھی دیکھیں گے اور آپ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ابا ساڈا ابا دے طور تے نہیں ایڈا چنگا ساڈا جدا استاد دے طور تے چنگا۔ یہ رشتے دار میرے جو ادھر پڑھتے ہیں میرے سے وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن پھر آپ میرے پہ لے آئے بات، میرے سے ذرا اس بات کو نکالیں، جدھر لا رہا ہوں آپ پہ لا رہا ہوں بات، آپ سے جنورلی محبت ہے، whether you like me or not I do have love for you guys, that's why I want you guys to behave like the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. I want to see you all in jannat with respect, with honor. میں آپ کو صرف ادھر نہیں دیکھنا چاہتا، جنت میں چاہتا ہوں، اللہ کرے بولیں آمین۔ چاہتا ہوں آپ لوگ جنت میں ہوں، اور جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ ایسے اپنی اپنی جنت کو لیڈ کر رہے ہوں۔ وہ لیڈرشپ کوالٹی کیسے آئے گی؟ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آپ کی اتنی پیاری ذات ہے سب لوگوں کی کہ میں ایک ایک بندے کی کسی نہ کسی بات سے امپریس ہوتا ہوں، انسپائر ہوتا ہوں، سیکھتا ہوں اور اس کا تذکرہ کرتا ہوں، لیکن آپ میں کوئی نہ کوئی خامی، میرے میں بھی کوئی خامیاں ہیں نا، آپ میں بھی کوئی نہ کوئی ہے نا۔ میں بڑا ہونے کے ناطے آپ کو بتا رہا ہوں یار، اتنا پیارا اللہ نے چہرہ دیا ہے، یہ داغ دھو لے تو کتنا خوبصورت لگے گا۔ وہ داغ آپ کو دکھا رہا، وہ داغ دھو لیں، وہ داغ دھو لیں۔ ان ویورنگ فیتھ ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے، سیکریفائسز بہت قربانیاں دے دی، اینڈ لیڈرشپ، اور ان میں سے کچھ لوگ بعد میں لیڈرز بنے اور انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں بہت رول پلے کیا۔ ایچ آف دیم کنٹریبیوٹیڈ یونیکلی، ہر کسی کی یونیک کنٹریبیوشن ہے۔ ڈیمونسٹریٹنگ ڈیووشن، جس سے ثابت ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کے ساتھ کتنے زیادہ اٹیچڈ ہیں۔ کریج، ہمت دکھائی انہوں نے، سیلف لیسنس دکھائی، اور سرونگ اللہ اینڈ ہز میسنجر، اللہ اور اس کے رسول کی، اس نے، اور اللہ اور اس کے رسول کو سرو کرنا یہ دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات۔ پہلا نام کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر الصدیق، دا بیسٹ آف دی کمپینینز۔ الصدیق کا مطلب ہے بیسٹ آف دی کمپینین۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں ہمارے۔ میں یہاں تک صرف آج پڑھاؤں گا، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the closest companion of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اس کو ذرا پہلے کمپلیٹ کر لیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست ہیں، یہ نبوت سے پہلے سے دوست ہیں۔ فرسٹ کیلف آف اسلام، اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ His title as Siddiq was given to him because of unwavering faith, particularly during the event of Isra wal Miraj۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا تو جب سارے کفار کہہ رہے تھے کہ یہ ایویں باتیں ہیں، یہ کب ہوا، یہ نہیں ہوا، تو بکر نے کو کسی نے جا کے بتایا تو انہوں نے کہا ہوا ہی ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس لیے ان کو صدیق کا خطاب دیا گیا، یعنی تصدیق کرنے والا۔ when he affirmed the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's journey to heavens۔ واہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خفا ہوئے، لڑ پڑے تو کافی ڈانٹ لیا تو گھر چلے گئے۔ گھر گئے تو خیال آیا یار یہ میں نے ذرا زیادہ ہی بول گیا ہوں، تو جا کے سوری کر رہا تھا۔ گئے حضرت ابوبکر کے گھر، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کہا وہ تو یہاں نہیں ہے، گھر سے نہیں ہے، گئے ہوئے کہیں۔ انہیں لگ گیا پتا کہ یہ یہاں نہیں ہے تو کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہاں چلے گئے۔ اب روایت بتاتی ہے کہ جب وہاں گئے تو حضرت ابوبکر جب اندر آنے کی اجازت چاہیے، اندر گئے، دیکھا ایک کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، ان کا رخ اس طرف ہے جدھر سے حضرت عمر داخل ہو رہے ہیں۔
اور ان کے سامنے حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. انہوں نے بھی سر جھکایا ہوا ہے, رسول اللہ نے بھی سر جھکایا ہوا ہے. چادر لینے کا رواج تھا اس ٹائم پہ, اور پتہ لگ رہا ہے حضرت ابوبکر رو رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اجازت ہو تو میں بات کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے کا, انہوں نے یعنی سیدھا ہی کہہ دیا میں معافی مانگنے آیا. کچھ اس میں تھوڑا سا پیرافریز کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے مطابق روتے ہوئے ہی حضرت عمر کو کہا, عمر, یہ نہیں کہا کہ تم صحیح تھے یا یہ صحیح تھا, تم غلط ہیں یہ غلط ہے. یار تم میری خاطر ہی چھوڑ دیتے اس بات کو, تمہیں نہیں پتا میرا اس کا تعلق ہے, تمہارے ساتھ بھی تعلق ہے اس کے ساتھ بھی, تمہیں نہیں پتا مجھے تکلیف پہنچی, میری خاطر چھوڑ دیتا یار. کیا ہو جانا تھا, کیا ہی ہو جانا تھا, چھوڑو. روتے ہوئے کا. اور وہ بھی آپ کو میں نے یاد ہے بتایا تھا کہ یہ دونوں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کچھ کہا, سامنے لڑ پڑے, قرآن نازل ہوا, اسی کتنے بیٹھے ہو بھائی, چلو نکلو, یہ نہیں قابل قبول. تو خیر مجھے یہ واقعہ ویسے ہی بائی دا وے یاد آ گئی بات. ہاں وہاں انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا یار یہ ابوبکر جو ہے نا, عمر یہ تب میرے ساتھ تھا جب کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. گھر والوں کے علاوہ جس بندے نے ساتھ دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت ابوبکر تھا. اس وقت جب کوئی نہیں مانتا تھا, یہ مانتا تھا. اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں, ایکسپلینیشن ہی نہیں لی کسی بات کی. لوگ مارتے تھے, یہ سامنے کھڑا ہو جاتا تھا, مجھے بچاتا تھا لوگوں سے. یہ اسی روایت میں ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہیں. میرے گلا جا گیا نا, گلے میں رسی ڈال کے چادر ڈال کے کوئی گلا سفوکیٹ کر رہا تھا, اسٹرینگل کر رہا تھا, کس نے بچایا تھا؟ حضرت ابوبکر تھے. اوجڑی جب اوپر رکھی تھی کس نے اتاری تھی؟ ایک روایت میں حضرت فاطمہ والا واقعہ ہے, ایک میں حضرت ابوبکر والا واقعہ ہے. لوگ مارتے تھے, غار ثور میں کون گیا تھا ساتھ؟ کیوں گئے تھے؟ جان کا خطرہ ساتھ جانے میں زیادہ تھا یا علیحدہ جانے میں زیادہ تھا؟ بچائیں گے ادھر جا کے عمر یہ. اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے شاید کوئی پوچھا ہوگا, اچھا ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے, سوچ بچار کیا ہوگا. کیوں سوچ بچار, رسول اللہ نے کہہ دیا تو بس ٹھیک. بہت بڑے صحابی ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز among the first converts to Islam, پہلے لوگوں میں سے تھے اینڈ supported the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم both emotionally and financially. فائنینشلی بھی جتنا سپورٹ کر سکتے تھے کیا. spent his wealth in freeing slaves. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ہی آزاد کرایا تھا. contributed all his possessions for the Tabuk expedition. تبوک ایکسپیڈیشن کے بعد بہت سارا انہوں نے یاد ہے گھر کا سارا سامان اٹھا لائے تھے. وہ بکر گھر کیا چھوڑا ہو, جو اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے. تو ساری چیزیں آپ اکارڈنگ ٹو کوشچن آپ ایڈ کرتے جائیں گے. میں نے جو سمرائز ہو سکتا تھا سمرائز کر دیا. یہ سوال ایسے بھی آ جاتا ہے کہ 4 یا 5 نام آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی 3 کے اوپر نوٹ لکھیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے نمبروں کے حساب سے ایڈجسٹ کرنی ہوتی چیزیں. وہ ہم کچھ پاس پیپر سالو کریں گے تو میں خود آپ کے سامنے سالو کر کے دکھاؤں گا. آفٹر پروفیٹس ڈیتھ ہی پلیڈ اے کروشل رول. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا فوت ہوئے نا تو تمر کھڑے ہو گئے تلوار نکال کے. کسی نے کہا نا اگر کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں گلا کاٹ دوں گا ادھر ہی. کسی کی کیا ضرورت کو کہ ویسے ہی کسی کا کہنے کا دل نہیں کرتا. آپ کے گھر میں کبھی کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہے؟ دادا نانا ہوش میں فوت ہوا ہو, کوئی بھی نہیں کہے, نہیں آپ دیکھیے کوئی بھی نہیں کہتا ابو مر گئے, ابو چلے گئے, امی چلے گئے. حالانکہ مر گیا ہوتا ہے بندہ, ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے سامنے. یہ اپنا رشتہ دار ہے, وہ نبی ہے. کوئی کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے؟ آج بھی نہیں ہم کہتے فوت ہو گئی. تو تمہارے تو تلوار نکالی کو کہے نا, میں بتاتا ہوں ادھر ہی میں کرتا ہوں, تو دوں گا. شوق تھا نا, ایک عجیب سی کیفیت تھی. They didn't believe کہ ایسا بھی ہو سکتا. تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا ہاتھ روکا, ہاتھ پکڑ کے ان کو وہ آیت سنائی جو سورہ جو غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ اگر رسول فوت ہو جائے تو اگر رسول مر جائے تو تم لوگ کیا اللہ کا دین چھوڑ دو گے؟ تو حضرت عمر چپ کیے. تو وہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, ورنہ نہیں تو ہم پتہ نہیں کن کیا پتا ہم دربار ہی بنا دیتے رسول کی. دربار سے مراد یہاں میری کون سا دربار ہے عبادت کا کہ زندہ ہیں بس لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہیں, ادھر سجدہ کیے جا سکتے. لیڈنگ دا رضا وارز. اس کے بعد رضا وارز ہوئی. بڑے لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو جو نئے نئے قبیلے مسلمان ہوئے تھے نا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے اسلام چھوڑنا شروع کر دیا. تو ان کے خلاف جہاد کیا. زکوٰۃ کے لوگ نے منکر ہو گئے
یہ ساری ڈیٹیلز ہم آگے جا کے ابو بکر کے چیپٹر میں بھی پڑھیں گے، لیکن ان کی بریف اگر 10 کے 10 لوگوں پہ لکھنا ہو تو اتنا میٹر تو آپ کو لکھنا آنا چاہیے. If I were to take a close friend other than Allah, I would have taken ابو بکر. اگر مجھے کبھی بھی ایک دوست کی اجازت ہو صرف اللہ کے علاوہ، میں صرف ابو بکر ہے جس کو دوست بناؤں. اور his caliphate marked the continuation of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mission. بہت لوگ اسلام چھوڑ رہے تھے، زکات دینی بند کر دی تھی، and there were so many things جو نہیں شروع ہو گئی تھی، جن کی ڈیٹیلز ہم ابو بکر والے چیپٹر میں پڑھیں گے. That's all for today's class. سوری میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں. نماز کے لیے پلیز پہنچیں اوپر جلدی سے. نہیں یہ والا پارٹ نہیں.